صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وفوق سدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह नूर के साथ आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाजिर है। नाज़रीन के हम हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली साहब रहमहुल्लाह की मशहूर तालीफ़ अस्माउन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक इसमें मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। सैयदना अश-शाहिदु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सरदार हक़ व सदाक़त की गवाही देने वाले दुरूद व सलाम भेजे अल्लाह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी आले पाक और आपके सहाबा किराम पर। हज़रत मिक़दाम
بن مادی کرب رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں شہید کے لیے 6 انعام ہیں۔ سب سے پہلے اس کی بخشش ہو جاتی ہے، موت کے وقت جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے، عذاب قبر سے محفوظ اور قیامت کے فزع اکبر سے مامون ہو جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے، اس کے سر پر وقار کا تاج رکھا جاتا ہے جس کا ایک نگینہ دنیا اور دنیا کی ساری چیزوں سے بہتر ہے، جنت کی 72 حوروں سے اس کا بیعہ ہوتا ہے اور اس کے 70 عزیزوں کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔ ناظرین کرام، مجھے خیال آ رہا تھا، میں نے اورینٹلسٹ بھی اللہ کی توفیق سے سارے پڑھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہوں نے لکھا، وہ بھی سارا لٹریچر پڑھا۔ ایک بات پہ سب متفق ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانثار تھے، فداکار تھے، جو ان کے ساتھی تھے، جو ان کے غلام تھے، ان کے اندر ایک ایسا جذبہ حریت اور شوق شہادت پیدا کر دیا تھا کہ وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے جو حواری تھے، جو ان کے ساتھی تھے، وہ بھاگ گئے تھے، سیدنا عیسیٰ کے ان کا ساتھ چھوڑ گئے، لیکن یہاں مشکل سے مشکل مرحلہ آیا، انہوں نے اپنی جان جو تھی وہ اپنی ہتھیلیوں پہ رکھی اور اپنی جان کی پرواہ نہیں کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی جانیں قربان کی، اللہ کے راستے میں اپنی قربان جانیں کر دی اور ان کے اندر ذرا سا خوف نہیں آیا۔ ناظرین کرام، اگر غور سے مطالعہ کیا جائے تو فطرت اگر سلیم ہو اور قلب میں سچائی ہو تو دیکھا یہ گیا ہے کہ رحمت ربی آگے بڑھ کر انسان کو تھام لیتی ہے، اور یہ عجیب قدرت کا کرشمہ ہے کہ بعض اوقات دیکھا ہے کہ بڑی سرسبز بڑی زرخیز زمین ہو تو وہ بھی بنجر بن جاتی ہے، اور بعض کا بنجر زمینوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ گلستان پیدا کر دیتے ہیں، وہ قدرت ہے اس کی۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جو پرورش ہے، یہ فرعون کے دربار میں رب چاہتا ہے تو ان کو وہاں کروا دیتا ہے پرورش اور محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام جو ہے ان کو آگ کے اندر، نمرود کی آگ کے اندر بھی گل و گلزار بنا کے محفوظ رکھتا ہے۔ آج ہم جس ہستی پاک کا ذکر ناظرین کرام کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بڑے دشمن مدینہ منورہ میں، پہلا آدمی کون تھا؟ ابی عامر۔ یہ سارا مدینہ جو تھا، اس کے جو عبادت گزار، اس کو راہب کہتے تھے اور یہ عبادت میں تھا، اور لوگ قبیلہ اوس کے جو تھے، اس کے قبیلے کے، وہ اس کی بڑی قدر کرتے تھے اور اس کو ابی عامر راہب کہا جاتا تھا۔ لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح ابو الحکم کو ابو جہل کہہ دیا تو قیامت تک کے لوگ اس کو ابو جہل جہالت کا باپ ہی کہتے رہیں گے، اسی طرح ابی عامر جو تھا، اس کو راہب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاسق کہہ دیا تو پھر اس کا قبیلہ اور قیامت تک لوگ اس کو فاسق ہی کہتے رہیں گے۔ لیکن یہ قدرت کا عجیب کرشمہ ہے کہ اسی کا ایک بیٹا جو ہے وہ غسیل الملائکہ بن جاتا ہے، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے جو صاحبزادے تھے، اور حضرت حنظلہ کا ایک تعارف یہ بھی ہے کہ دوسرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کمینہ ترین دشمن، جس نے اسلام کو بڑا نقصان پہنچایا اور ضرب المثل بن گئی آج کے دور میں بھی۔ جب کوئی کسی سے منافقت کرتا ہے، کوئی منافق ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کون عبداللہ بن ابی کا کوئی ماننے والا، یا اس کی فکر کا حامل، یا اس کی اولاد سے فلاں آ گیا، یہ ضرب المثل بن گئی۔ عبداللہ بن ابی، یہ دونوں جو تھے حسد کا شکار ہو گئے تھے، ابی عامر فاسق اور عبداللہ بن ابی، اور عبداللہ بن ابی کی بہن جو تھی وہ غسیل الملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ تھی۔ اور ناظرین کرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچتا ہے، حجلہ عروسی، نوجوان، خوبصورت، قداور، بڑا خوش شکل، اپنے حجلہ عروسی، شب زفاف ہے، شادی ہوئی ہے اس رات، اور اہلیہ کے ساتھ ہیں، اور آواز آتی ہے، کان میں پڑتی ہے کہ لوگوں نکلو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد کے لیے بلایا ہے، اور اعلان جہاد کی آواز آتی ہے۔ اسی طرح فوراً سرشاری میں اور ایک والہانہ انداز میں وارفتگی میں نکلتے ہیں۔ یاد نہیں رہا کہ وہ جو شرعی غسل کرنا تھا وہ بھی، اور اس کے لیے بعض میں نے لکھا ہے مورخین نے کہ انہوں نے کہا کہ یہ وقت میرا ضائع ہوگا، میں فوری پہنچوں، حضور نے بلایا، اور فوری پہنچ جاتے ہیں، اور پھر میدان احد میں جب جا کے پہنچتے ہیں اور جس طرح مارکا بپا کرتے ہیں، اور جس طرح خود وہ جو فراموشی کر کے اور جس طرح لڑے، بہادری، دلیری اور دلاوری ان پہ جس طرح قربان ہوئی، اور انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا دشمن کون ہے؟ یہ ابو سفیان ہے، سب سے بڑا سازشی جو تھا۔
تو فوراً آگے بڑھے، ابو سفیان کے بالکل قریب پہنچ گئے، اس کے گھوڑے کی ٹانگیں کاٹیں، وہ نیچے گر گیا اور اسے چیخ ماری کہ مجھے جو ہے وہ لے چلا ہے یہ آدمی، مجھے بتاؤ۔ تو غالباً اسود اس کا نام تھا، جو آدمی آگے بڑھا کفار مکہ میں سے، اور اس نے آ کے اس کا جو صاحب فوری طور پہ ساتھ دیا، اس نے اس کو بچایا ہے آگے بڑھ کے۔ اس کو اتنا خوف اس پہ طاری ہو گیا تھا۔ تو ابو سفیان جو تھے وہ تو اس وقت وہ بچ گیا ان کی تلوار سے، لیکن وہ جو ایک آدمی آیا تھا اس نے آ کے نیزہ مارا اور ان کے جسم کے آر پار ہو گیا اور یہ شہید ہو گئے۔ ناظرین ہم یہ شہید ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مبارک یہ تھا کہ سب شہداء جو تھے ان کو شہادت کے بعد انہی کپڑوں میں دفن کیا جاتا تھا جس میں وہ شہید ہوئے تھے، لیکن ان کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اور نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عرش سے پرے بھی دیکھتی ہے، تو آپ نے دیکھا کہ فرشتے ان کو غسل دے رہے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پہ صحابہ کے سامنے بیان بھی کیا آپ نے، اور جب جا کے صحابہ نے دیکھا تو ان کے جو سر سے اس سے پانی کے تازہ وہ جو قطرے ٹپک رہے تھے جیسے ابھی ابھی نہائے ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہا ان کے گھر سے جا کے پوچھو۔ تو جب ان کے گھر گئے اور ان کی جو عالیہ تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جمیلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عبداللہ بن ابی کی بہن تھی، ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا میں نے تو کل رات ہی جب یہ گئے تھے تو میں نے ایک خواب دیکھا تھا ان کے بارے میں، وہ میرے اسکالر خواب کی ڈیٹیل بتائیں گے، تو مجھے اسی وقت سمجھ آ گئی تھی کہ حنظلہ شہید ہو جائیں گے، اس لیے میں نے 4 رشتہ داروں کو بلا کے گواہ کیا اور ان کو بتایا کہ رات کو اللہ تعالیٰ نے وہ جو ایک پھول ہے اس کی بشارت جو مجھے کسی طرح ہو گئی۔ پھر بعد میں ان کے بیٹے حضرت عبداللہ ان کی شہادت کے بعد پیدا ہوئے، وہ فخر سے لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ میں غسیل الملائکہ کا بیٹا ہوں۔ اور ناظرین اکرام پھر رگوں میں اگر غیرت مند اور عاشق رسول کا خون ہو، 8 بیٹے تھے اور 8 بیٹوں کے ساتھ عبداللہ 9 تھے۔ یہ جب یزید نے حملہ کروایا تھا مدینہ منورہ پہ واقع حرہ کے درمیان، اس کے دوران یہ 8 بیٹے بھی شہید ہوئے اور عبداللہ بھی شہید ہوئے لڑتے ہوئے یزید کے سامنے۔ تو ناظرین کرام آج ہم اس شہید کا، اس عظیم عاشق رسول کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جن کا نام جناب حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسیل الملائکہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ جی ڈاکٹر صاحب، کوئی صحابہ کرام میں سے کوئی ایک بتا دیں جس نے کوئی کمزوری یا بزدلی کبھی دکھائی ہو؟ میں نے تو نہیں دیکھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم غازی صاحب، صحابہ کرام کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے جو خاص فیض ملا تھا اس کے چند عناصر تھے۔ ایک تو یہ تھا کہ تمام صحابہ کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت سے خیر و شر کی وہ تمیز ملی تھی کہ اس پر وہ ہمیشہ دھیان رکھتے تھے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تذکرہ آ رہا ہے، جیسے آپ نے خود فرمایا کہ ان کے جو والد تھے ابو عامر، وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، میں آپ کی بات ٹوک کے میرے منہ سے نکل گیا تھا، غالباً اسود، وہ شداد تھا اس کا نام جس نے وہ نیزہ مارا تھا، شداد بن اسود۔ ہاں شداد بن اسود، وہ تھوڑا سا الٹ ہو گیا تو میں نے کہا کریکٹر۔ بالکل ٹھیک۔ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ امتیاز دیکھیں کہ ان کے والد صاحب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے کٹر دشمن تھے کہ آپ نے بہت کم
منافقوں کو اور کافروں کو کوئی برا لقب دیا ہے، اس کو فاسق کا لقب دیا، یعنی والد اس درجے کے۔ اور آپ نے جو فرمایا کہ یہ جو عبداللہ بن ابی کی بیٹی تھی ان کے گھر، اور عبداللہ بن ابی کی بہن تھی عامر کے گھر، ان کے والد کے گھر، اچھا شاید ان کے والد کے گھر ان کی بہن تھی۔ دیکھ لیں ذرا، مجھے تو یہی ہے کہ یہ شاید بہنوئی تھے، یہ ذرا دیکھنا پڑے گا، خیر وہ دیکھ لیتے ہیں، ڈاکٹر دیکھ لیتا ہے جی۔ تو دیکھ لیں کہ گھر کا ماحول کس طرح کا ہے، لیکن انسان کی جو اللہ نے خیر و شر کی تمیز رکھی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، انسان کا اصل کمال یہ ہوتا ہے کہ فجور اور تقوی کی جگہ پر نگاہ رکھے، وہاں سے ایک بندے کا داخلی احتساب چلتا رہتا ہے۔ ٹھیک، یہ بنیادی طور پر اس فطرت کے آدمی تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور آپ کی زیارت کی، تو یہ بھی ایک عقیدے کا اور تصوف کا بڑا پکا قاعدہ ہے کہ اگر کوئی کافر کفر پر ضدی نہ ہو، ازلی بدبخت نہ ہو، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے زیادہ مبلغانہ اثرات کوئی بھی چیز نہیں رکھتے۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صرف چہرے پر نظر پڑ جائے تو وہ جو اندر موجود فطرت سلیمہ ہے۔ وہ کون سے صحابی ہیں جو جنگ موتا میں شہید ہوئے؟ شاعر بھی تھے بڑے زبردست، عبداللہ بن رواحہ۔ عبداللہ بن رواحہ، ان کا وہ شعر ہے کہ یا رسول اللہ اگر آپ کی نبوت کی گواہی میں کوئی اور ثبوت بھی نہ ہوتا، چہرہ مصطفیٰ کافی تھا۔ مجھے یاد آ گیا۔ ہاں، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہوئے، صحابی بنے، گھر کے ماحول میں یہ ساری چیزیں دیکھتے رہتے تھے۔ ایک تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس اپنے گھریلو اور پریشانی کے ماحول میں اپنی فطرت سلیمہ کو قائم رکھنا، یہ ان کا بڑا امتیازی پہلو ہے۔ پھر دیکھیں ان کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے باقاعدہ متقی ہونے کا لقب بھی ملا۔ اچھا، ان کو سبحان اللہ۔ متقی ہونے کا لقب اس فطرت سلیمہ کو قائم رکھنے میں جو انہوں نے محنت کی تھی اس کی وجہ سے دیا گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر ان کو جو سعادت ملی، غازی صاحب اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جب حضور نبی اکرم کی تربیت میں یہ آئے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ عقیدت، اللہ تعالیٰ کی عبادت کا خاص جذبہ اور دین اسلام سے مخلصانہ تعلق، یہ ایک مومن کے ایمان کو پرکھنے کے 3 معیارات ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا جی، اپنا بشارت لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس کی عملی تفسیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اس کی گردن نہ اتاروں۔ سب سے پہلے یہی نکلا تھا نا، احد میں سب سے پہلے یہ ابو عامر ہی نکلا تھا نا، تو کہا یا رسول اللہ یہ میرا باپ ہے، میں اس کی گردن اتاروں جس طرح یہ نکل رہا ہے؟ تو آپ نے کہا نہیں، بیٹے سے نہیں والد کی گردن اتروانی۔ جی غازی صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے 8 محبتوں کا ذکر کیا ہے اور فرمایا کہ ان 8 محبتوں میں سے سب سے پہلے والدین کی محبت، پھر اولاد کی محبت، بھائیوں کی محبت، بیوی کی محبت، پھر قبیلے کی محبت، مال کی محبت اور تجارت جس کے خسارے سے تم ڈرتے ہو اور وہ مکانات جن کے اندر رہنا تم پسند کرتے ہو۔ ان 8 محبتوں کو گنوانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ محبتیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں رکاوٹ بنے یا تمہیں جہاد کے لیے نکلنے سے روکیں، تو یہ 8 محبتیں ایک ایمان کا معیار بتایا کہ ان 8 محبتوں کو اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر قربان کر دو۔ ٹھیک۔ اب دیکھیے کہ یہ فطرتی چیز ہے کہ انسان کو فطرتی طور پر ان 8 چیزوں سے محبت ہوتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی انسان ان چیزوں سے محبت کرتا ہے، اس کی فطرت میں ہے۔ جی بالکل، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے تو ان 8 محبتوں کو قربان کر دے۔ اب اس کا جو اولین کامل اور اکمل تصویر ہے وہ صحابہ کرام کے نفوس قدسیہ ہے۔ واہ واہ۔ آپ غزوات اور سرایا کی تاریخ جب ہم دیکھتے ہیں، ورگردانی کرتے ہیں، تو صحابہ کرام جب بھی نبی علیہ السلام کی معیت میں جہاد کے لیے نکلے، شہادت کی تمنا لے کر نکلے۔ جب وہ شہادت کی تمنا لے کر نکلے تو گویا انہوں نے ان 8 محبتوں کو حضور کی محبت پہ قربان کر دیا، مال بھی گیا، اولاد گئی، ساری محبتوں کو قربان کر دیا۔ جب ہم اس کی عملی تصویر کی بات کریں تو پہلی مثال تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شادی کی پہلی رات ہے، اہلیہ کی محبت فطرتی محبت ہوتی ہے، لیکن اس رات بھی اپنی اہلیہ سے کہا کہ میں اگر زندہ رہا تو واپس آؤں گا، ملاقات ہوگی، نہیں تو کل میدان محشر میں۔ اور ان کی زوجہ نے بھی کہا کہ آپ مجھے وہاں بھولنا نہیں ہے،
اور میں وہاں فخر کروں گی کہ میں شہداء کی شہید کی بیوہ ہوں اور میرے لیے اعزاز اور فخر ہوگا. اور پھر وہ بات جو آپ نے فرمائی کہ اس پر گواہ قائم کی ہے کہ گواہ ہونا کہ میں ان کی بیوی ہوں اور وہ میرا نکاح ہو چکا تھا. اب دوسری بات یہ ہے کہ ان 8 محبتوں کو امام ابن کثیر نے بیان کرنے کے بعد یہی حدیث جو آپ نے پڑھی ہے اس کو وہاں نقل کیا کہ کسی شخص کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی اولاد، ماں باپ اور مال سب کچھ حضور کی محبت پر قربان نہ کر دے. حضرت عمر کا جب آپ نے فرمایا کہ اب تیرا ایمان مکمل ہوا، اب آپ دیکھیے یہاں یہ بات محدثین نے شارحین حدیث نے لکھی کہ یہ بات کس سے کہی جا رہی ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جن کے بارے میں فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے. اس کا مطلب یہ تھا کہ اعمال کے اوپر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. اور وہ بات جو جامی صاحب نے فرمائی کہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اعمال کے اندر وہ مقام نہیں رکھا جو ایمان والی ایک نگاہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑ جانے سے اجر ملتا ہے. آپ دیکھیے یہی تاریخ ہے کہ ایک صاحب حاضر ہو کر پوچھتے ہیں جو ایمان نہیں لائے، پوچھتے ہیں حضور میں پہلے ایمان لاؤں کہ پہلے جہاد کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم پہلے ایمان لاؤ. ایمان لائے، اسی وقت نماز کا وقت تھا نہیں، مقام شہادت پر فائز ہوئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انہوں نے عمل کم کیا ہے، اجر زیادہ پا گئے ہیں اور اس مقام پر پہنچ گئے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قبیلہ اوس سے تھا اور قبیلہ اوس وہ ہے کہ جو فخر کرتے تھے اس بات پر کہ ہم میں سے ہی حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کو فرشتوں نے غسل دیا، ہم میں سے حضرت عاصم ہیں جن کی لاش کی حفاظت کی گئی، ہم میں سے پھر حضرت سعد بن معاذ ہیں جن کی موت پر عرش بھی جھوم اٹھا، اور ہم میں سے حضرت حذیمہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شہادت کو اکیلے ان کی گواہی کو 2 گواہوں کے برابر قرار دیا. وہ بھی اس کے رسول ہی تھا نا؟ جی بالکل. اچھا جی ڈاکٹر مجاہد، وہ جو میں روز بات دہراتا ہوں اللہ کی توفیق سے اور لوگوں کو یاد ہو گئی ہے، مجھے سب سے زیادہ یہ راحت ہے کہ ایک ان پڑھ سے ان پڑھ عام شہری جو ہے اس سے لے کر اور ایک پی ایچ ڈی تک اور بڑے پڑھے لکھے تک بھی اب سینوں پہ نقش ہو گئی ہے ہماری غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری صرف اور صرف نبی کریم سے ہے. اور اس کا جو کامل نمونہ صحابہ کرام کی زندگی اور بالخصوص حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ. جی ایسے ہی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے جیسا کہ فرمایا غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری صرف خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کی زندگی اس بات پر گواہ ہے اور شاہد و عادل ہے. اب دیکھیے حضرت سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 2 آیات کے جو ہیں وہ مصداق ہیں خاص طور پر. ایک تو اشداء علی الکفار، صحیح، ان کا نام جو اگر ہم دیکھیں اس کا مطلب ایسا پھل جس کو کھایا نہ جا سکے. تو اشداء علی الکفار، واہ، یعنی آپ کی جو شہادت ہوئی ہے اگر ہم اس واقعہ کا بھی مطالعہ کریں تو سامنے سے وار نہیں کیا گیا بلکہ پشت سے وار کیا گیا، پیچھے سے وار کیا گیا. تو آپ کفار پر اتنے سخت تھے کہ سامنے آ کر آپ کا اور وہ بیان چیخے مار رہا ہے کہ مجھے لے چلا ہے، ایسے ہی بس مجھے مار چلا ہے. بالکل ایسے ہی. اور دوسری جو آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے ایمان والو جب اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہا کرو جب وہ دعوت دے کہ تمہیں زندگی عطا کرے. واہ واہ. اب اس کا واقعہ جو پس منظر ہے وہ بھی عرض کر دوں. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نماز میں ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بلایا، کچھ تاخیر سے پہنچے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابی اتنی دیر کیوں لگا دی؟ عرض کیا حضور نماز میں تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ابی اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، کیا یہ فرمان نہیں سنا؟ حضرت ابی بن کعب نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ یہ غلطی نہیں دہراؤں گا. ادھر ابی بن کعب ہیں جو نماز میں تھے اور تاخیر ہو گئی، اور ادھر سیدنا حنظلہ ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بلاوا آیا. اب ایک اور فرق کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ، صحابہ کی اپنی اپنی شان ہے، اپنی اپنی عظمت اور مقام ہے اور جزوی فضائل بھی ایک دوسرے پر ہیں. ابی بن کعب تاخیر کر رہے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز سن کے، جس پہ بعد میں جا کے انہوں نے معذرت بھی کر لی. اور حضرت حنظلہ کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آواز نہیں آئی، منادی دینے والے کی، منادی کی آواز آئی، بلاوا آیا. لیکن وہ سب کو چھوڑ کر، شب زفاف ہے، اپنی بیوی کو چھوڑ کر، وہ زوجہ کو چھوڑ کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف چل پڑے ہیں. یعنی صحابہ کرام کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے. یہاں ایک فکرہ میں کہنا چاہتا ہوں، ذرا رک جاؤ مجاہد، اور آپ تینوں کی خدمت میں، یا آپ کی نظر ہے تینوں.
لوگ کہتے ہیں جی صحابہ جو تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بھاگ گئے، وہ میدان جنگ سے نہیں بھاگے، میدان جنگ کی طرف بھاگے حضور کا سن کے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جی اور میں بھی ایک جملہ عرض کر دوں کہ صحابہ اکرام کی جو ساری زندگی پاک ہے اور ان کی حیات و تعلیمات ہیں وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ اہم المہمات، اوجب الواجبات اور افرز الفرائض نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہے، اس لیے واجب کو انہوں نے چھوڑ دیا اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی جانب مائل ہو گئے۔ وہ جو شعر ہے مولا علی نے واری تیری نیند پر ادھر آئی نماز، تھی جی مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے، اور صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ بس۔ اور پیر نصیر الدین نصیر نے جو اس پہ تضمین کر دی وہ بھی میرے ذہن میں آ رہی ہے، صوم و صلات ہیں کہ سجود و رکوع ہیں، ہر چند شرع میں یہ اہم الوقوع ہیں، حب نبی نہ ہو تو یہ سب لا نفع ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہیں، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ جی اچھا جی، آپ بات فرمانے لگے تھے، اس میں کوئی خاص نکتہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات بنیادی طور پر چل رہی تھی کہ فعل یا صفت سے ذات کی سمجھ آتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فعل کا یہ کرنا کہ وہ جو ایک فطری محبت ہے اور اس فطری محبت پر اللہ کے نبی کی، خود اللہ تعالیٰ کی اور دین کے تعلق کی محبت کا غالب ہونا، ٹھیک، یہ شخصیت کے غیر معمولی ہونے کا اشارہ ہے۔ اچھا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے چونکہ پوچھا یا رسول اللہ شہید کو تو غسل نہیں دیا جاتا، چونکہ شہادت خود ایسا مرتبہ ہے تو ان کو غسل کیوں دیا جا رہا ہے؟ ٹھیک، تو ذہن میں چونکہ سوال گیا کہ شاید وہ جو رات گزاری ہے اس کی وجہ سے غسل ہے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی وضاحت کرتے ہیں محدثین نے فرمایا کہ یہ غسل اس وجہ سے نہیں تھا، یہ شرافت کا، تکریم کا اور عزت کا غسل تھا کہ اس بندے نے اپنی جو فطری اور گہری محبت ہے اور پھر اس موقع پر جس فعل کا مظاہرہ کیا ہے یہ ایک غیر معمولی فعل ہے۔ ٹھیک، اس کے ساتھ میں اگر ایک اور فعل ملاؤں جس سے وہ مناسبت سمجھنے میں آسانی ہوگی، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب غزوہ تبوک کے موقع پر گھر کا سارا مال لا کر قدمین مصطفیٰ پر قربان کر دیا، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کا پیغام بھی لے کر ہے، اور یہ بھی کہا کہ جبرائیل سے پوچھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ابو صدیق مجھ سے خوش ہے یا نہیں۔ یہ دیکھنا جہاں فعل کی نوعیت غیر معمولی ہوگی تو اللہ کی رحمت اور فضل متوجہ ہو جائے گا۔ پھر ان کو باقاعدہ لقب دیا گیا صوفیاء کے نزدیک، ان کو عریس السما بھی کہتے ہیں، آسمانوں کے دولہا۔ واہ واہ واہ، یعنی ان کو اس شرف اور عزت کے ساتھ قیامت والے دن بھی اٹھایا جائے گا۔ باقی شہداء تو اپنے اسی لباس میں وہ شہادت اور گواہیاں دیتے آئیں گے، لیکن یہ انتہائی خوبصورت لباس میں اٹھیں گے تو لوگ کہیں گے یار یہ تو دولہا آ رہا ہے۔ واہ واہ واہ، تو یہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے یہ غیر معمولی پہلو۔ جی شہید اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، زمین پر چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں۔
زندہ ہے بھائی جی. صاحب آپ کے جو غسل کا واقعہ ہے اس کا تھوڑا سا حصہ اور آگے ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی تو غالباً حضرت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں میں اسی وقت احد کے میدان کی طرف گیا تو وہاں پھر حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جسم ہے وہ موجود تھا، ان کی زلفوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ بات جو نبی علیہ السلام نے فرمائی پھر اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کیونکہ قریب قریب پانی موجود نہیں تھا. ہاں جی. اب دوسری بات شہداء کے حوالے سے آپ نے فرمایا تو قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں ان کو مردہ گمان نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں، قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربہم یرزقون، جی بلکہ ان کو اللہ کے ہاں رزق دیا جاتا ہے. یہ آیت اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا یہ اتری ہی شہداء احد کے بارے میں ہے، اسی موقع پر نازل ہوئی. اس کا شان نزول ہی یہ ہے. اور اس کے شان نزول میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ روایت نقل کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تمہارے وہ بھائی جو احد کے اندر شہید ہوئے ان کی روحوں کو سبز پرندوں کے قالب میں رکھا گیا ہے، وہ جنت کی نہروں کی سیر کرتے ہیں، جنت کے میوے کھاتے ہیں، اور عرش پر جو قندیلیں لٹک رہی ہیں سونے کی ان کے اندر وہ قیام پذیر ہیں. جب جنت کی یہ نعمتیں انہوں نے دیکھی تو ان شہداء نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ کاش کوئی ہمارے اس حال کی خبر ہمارے ان بھائیوں کو پہنچا دے جو پیچھے موجود ہے. پہلے تو یہ ریکویسٹ کی ہمیں واپس بھیجا جائے، جی واپس کی یہ تاکہ درخواست دوبارہ شہید ہوں. تو کاش یہ خبر پیچھے پہنچا دی جائے تاکہ وہ جنت کی طرف اور رغبت کرے. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تمہاری یہ خبر میں پہنچاؤں گا. پھر یہ آیت نازل ہوئی جس میں فرمایا گیا کہ تم یہ گمان نہ کرو. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء احد کے حوالے سے فرمایا کہ تم جب ان کی قبروں پر جاؤ تو سلام کرو، یہ تمہیں سلام کا جواب دیں گے قیامت تک. جی بالکل قیامت تک جواب دیتے رہیں گے. اب یہ مدارج النبوہ کے اندر شیخ محقق نے یہ روایت نقل کرنے کے بعد آگے ایک واقعہ نقل کیا، اور حضرت عطاف مخزومی کا وہ اپنے ماموں سے روایت کرتے ہیں کہ میں شہداء احد کی قبر پر گیا اور چونکہ میں نے یہ حدیث سن رکھی تھی تو 2 پہرے دار تھے ان کو پیچھے چھوڑ دیا، خود میں قبروں پر حاضر ہوا، وہاں سلام کیا تو شہداء احد کی قبر سے نہ صرف سلام کا جواب آیا بلکہ یہ جملہ بھی شہداء احد کی قبر سے میں نے سنا کہ بلا شک و شبہ ہم تمہیں پہچانتے بھی ہیں کہ کون کون ہماری قبروں پر آیا ہے. اب یہ دیکھیں کہ شہداء کی حیات کے حوالے سے تو خود قرآن مجید نے بیان کیا. ایک بات آپ نے فرمائی تھی کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت مانگی نبی علیہ السلام سے کہ میں اپنے والد کو قتل کر دوں. اب یہ بات کیا ہے اس کو علامہ اسماعیل حقی نے بیان کیا بڑی تفصیل کے ساتھ. انہوں نے تمام غزوات اور سرایا کے حوالے سے ایک پوری فہرست لکھی ہے کہ کون رشتہ دار کس رشتہ دار کے مقابلے میں تھا. حضرت عمر کے اپنا سکا مامو عاصم، حضرت مصعب بن عمیر بھائی کے مقابلے سکا بھائی، جی ابو عبیدہ بن جراح باپ کے مقابلے میں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اجازت مانگی بیٹے کو قتل کرنے کے لیے اجازت نہیں ملی. تو پوری فہرست انہوں نے تفصیلی لکھنے کے بعد لکھا کہ کیا وجہ تھی کہ انہوں نے عبداللہ بن ابی کے بیٹے جو تھے انہوں نے اجازت دی ہے جی بالکل باپ پر تلوار اٹھائی اور کہا کہ وہ جملہ جو صحابہ کرام کے لیے بولا اپنے لیے بولو. تو یہ تمام رشتہ داریوں کو بالائے طاق رکھ کر انہوں نے صرف اللہ اور اس کے رسول کا دشمن سمجھ کر واصل جہنم کیا. علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں کیا وجہ ہے اس کی؟ انہوں نے 2 وجہ بیان کی. فرماتے ہیں ایک تو بات یہ کہ ان کا ایمان بڑا مضبوط تھا اور دوسری بات کہ وہ غیرت مند تھے. غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری، لا یؤمن احدکم حتی یکون پہلے اصل بات یہ ہے. اب یہ 2 باتیں لکھنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل. اس کے آگے جو جملہ انہوں نے لکھا وہ بھی بڑا قابل توجہ. وہ لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے میں غیرت نہیں اس کے ایمان کا بھی اعتبار نہیں. یہاں پہ ایک اور بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابو عامر جو تھا، اگر آپ اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ منورہ میں تشریف آوری سے پہلے اس کا سٹیٹس کیا تھا وہ بھی دیکھنا ضروری. وی آئی پی، عابد تھا، زاہد تھا، عالم تھا، مبلغ تھا، پہلی کتابوں کا، تورات اور انجیل کا اسکالر تھا، اور سید الاوس کہلاتا تھا. اوس قبیلہ اس کا سردار. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ملاقات ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی. تو کہنے لگا کہ آپ کس کی دعوت پیش کرتے ہیں، کس دین کی؟ آپ نے فرمایا دین حنیف کی. تم کس دین پر ہو؟ کہتا ہے میں بھی دین حنیف پر ہوں. لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نعوذ باللہ اس میں کچھ تبدیلیاں کر دی ہیں. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ کہنے لگا کہ جو غلط بیانی کر رہا ہے اللہ کرے
کہ اس کی موت جو ہے پردیس میں حالت غربت میں ہو. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آمین, اور اسی آمین کا ثمرہ تھا کہ پہلے مدینہ چھوڑ کے مکہ گیا, وہاں بھی چین نصیب نہ ہوا, پھر قسطنطنیہ میں جا کر پناہ لی, اور وہاں جو ہے 9 یا 10 ہجری میں اس کی وفات ہوئی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے, جہنم رسید ہوا, وفات بھی کچھ, جی بالکل جہنم رسید ہوا. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی اللہ کے مقابل کھڑا ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی, سوچنے کا موقع دیا. لیکن جب کوئی کسی بھی نبی کے مقابلے میں آیا تو کبھی وہ ابلیس بن گیا, اور کبھی اللہ تعالیٰ نے ایک مچھر کے ذریعے اس کا کام تمام کر دیا, اور کبھی وہ دریا میں غرق ہو کے مر گیا, اور کبھی وہ غلاظت کا کیڑا بنا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جو بھی نبی کے مقابلے میں آئے گا وہ کسی کو شیر کھا گیا, جی 100 بندہ حفاظت پہ ہے, شیر پھر بھی جاتا ہے, پھر بھی آتا ہے, جی بالکل ایسے. کسی کو مینڈا مار دیتا ہے, ایک سینگ مارا وہ گیا. اگر کوئی عابد ہو, زاہد ہو, قاری ہو, کچھ بھی ہو, اس کا سٹیٹس جو بھی ہو, مذہبی پیشوا ہو, لیکن اگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پائے اقدس سے کٹ جائے, اس کی نسبت ختم ہو جائے, وہ ٹھیک ہے جی, وہ میرے اسکالر نے کنفرم کر دیا. عبداللہ بن ابی کے داماد تھے حضرت حنظلہ, جی ٹھیک. تو اصل جو ہے وہ نسبت رسول ہے, سنگت رسول ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور احترام ہے. ادب اور عشق مصطفیٰ, اس کے بغیر نہ کوئی عبادت ہے, نہ کوئی ریاضت ہے, نہ کوئی چودراہٹ ہے, نہ کچھ, سب کچھ نامکمل ہے, سب کچھ یہ ہے. بس ادب ہے تو سب ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. جی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی, یا انبیاء یا اولیاء یا صحابہ یا اہل بیت, یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مظاہر ہیں. ٹھیک. یہ اللہ تعالیٰ کے حسب مراتب نائبین ہیں. ٹھیک. ان کا ادب و احترام بنیادی طور پر خود اللہ کا ادب و احترام ہے. ٹھیک. اب اللہ تعالیٰ چونکہ وراء الورا ہے اور وہ کسی بھی اعتبار سے فہم میں نہیں آتا, تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی آسانی کے لیے یہ ہدایت کے ذرائع بھیجے ہیں. وہ صرف وہ اکیلا وحدہ لا شریک ہے. تو ہدایت کے ذرائع کو جو چیلنج کرے گا اور اس میں آنے کی کوشش کرے گا اور اس میں جان بوجھ کر ملوث ہوگا, تو لامال بدبختی, جہالت اور نحوست اس کا مقدر بنے گی. ٹھیک. تو لہذا ہدایت کے جہاں بھی مظاہر ہوں, حتیٰ کہ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک بھی ایک قول لکھا ہے کہ ہمارے تو اولیاء کہتے ہیں کسی ولی کی اگر بات سمجھ نہ بھی آئے تو اس کا فوراً رد نہ کریں, ورنہ آپ کا نام غافلین میں لکھ دیا جائے گا. اللہ. اس کا مطلب یہ جو ہدایت کے ذرائع ہیں, بات سمجھ نہیں آ رہی اور آپ کنفیوز ہیں اور واقعات کی نوعیت کو آپ ایڈجسٹ کر کے ایسی توجیہ نہیں کر سکتے جہاں حق کو صداقت واضح ہو سکے, تو ایسی چیزوں کو زیر بحث ہی نہ لائیں. ٹھیک. یا پھر اس کی ایسی تعویل کریں جس میں ان کا مقام و مرتبہ, عظمت اور ان کا ہدایت. صحابہ کرام کا, بشارت صاحب, صحابہ کرام کا جو عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, پوری تاریخ عالم جتنی ہمیں ملی ہم نے وہی پڑھنی ہے نا, جو نہیں ملی وہ تو نہیں. جتنی تاریخ کے کتب آپ پہلی قوموں کی بھی پڑھ لیں, پہلے انبیاء کے امتیوں کی پڑھ لیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھ لیں, اس کے بعد کی پڑھ لیں, جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق کا جو معاملہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے, عقیدت, نسبت, عشقی,
وہ اس کا کوئی مقابلہ ہے ہی نہیں. اور پھر صحابہ تو ساری امت نے 14.25 صدیاں وفا نبھائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے, اپنا عشق نبھایا ہے, ہر حال میں نبھایا ہے, جانوں کی پرواہ نہیں کی, مالوں کی, اولاد کی قربان کرتے رہے ہیں, لیکن صحابہ کی شان وراء الورا ہے. سبحان. غازی صاحب آپ نے بات کی تعظیم کے حوالے سے, قرآن مجید فرقان حمید میں وَتُسَبِّحُوهُ کے جو الفاظ ہیں وہ بعد میں ہیں, پہلے تعظیم و توقیر کا ذکر ہے کہ تسبیحات بھی قابل قبول اسی وقت ہیں جب تعظیم ہوگی. یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید میں تسبیحات کا ذکر بعد میں آیا, تعظیم و توقیر کو پہلے ذکر کیا, تو اس میں نقطہ مفسرین نے یہ بیان کیا کہ تسبیحات عبادات اسی وقت قبول ہوں گی جب تعظیم اور ادب کی خوشبو ان عبادات سے آئے گی. ایک شخص تعظیم رسول سے, ادب رسول سے آ رہی ہے تو وہ لاکھ سجدے کر لے, اس کا کوئی سجدہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے. باقی جہاں تک یہ بات کہ صحابہ کرام کی محبت اور عشق, غازی صاحب حقیقت یہ ہے کہ بعد واقعات تاریخ میں ایسے موجود ہیں جو بات آپ فرماتے ہیں کہ ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں اور انسان کہتا ہے کہ بس یہ انہی کا خاصہ تھا. بھائی وہ دیکھو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جید صحابہ فقیہ ہیں, فقیہ امت ہیں, وہ ان میں سے ہیں نا, اور علم و فضل میں اور قرآن کے اور حدیث کے علوم کے ایک بحر بے کراں ہیں. وہ حضرت مقداد علمی طور پہ ان کا مقابلے میں نہیں تھے, اور کیا کہتے تھے مقداد یار یہ میرا سارا علم لے لو, میرا سارا زہد و تقوی لے لو, وہ فکرہ مجھے دے دو اس کے جواب میں جو تم نے بدر کے مار کا بپا ہونے سے پہلے کہا تھا, یا رسول اللہ ہم آپ کے دائیں لڑیں گے, آپ کے بائیں, آپ کے سامنے لڑیں گے, آپ کے پیچھے, وہ مجھے دے دو. تو وہ پھر آگے سے مسکرا دیتے تھے. مطلب کہنے کا یہ ہے غیرت دینی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے کھڑا ہونا, بات کرنی جو ہے اس کی بہت بڑی شان ہے. بالکل. حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے, سگا باپ اور ابھی اسلام نہیں لائے, یعنی انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ سگے باپ سے کہا کہ اس بستر پر آپ نہیں بیٹھ سکتے, کہا میں اتنی دور سے آیا ہوں تو میں اس قابل نہیں کہ اس بستر پر بیٹھوں, یا یہ بستر قابل نہیں, کہا آپ اس قابل نہیں ہیں اس لیے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک بستر ہے. چاہے آپ باپ میں شفقت پدری کا بھی انکار نہیں ہے, لیکن نبی علیہ السلام کی عزت اور ناموس کے حوالے سے کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. عبداللہ ابن اسود نکاح کے دن کمبل لپیٹ کر میدان جہاد میں پہنچ گئے کہ صحابہ کرام مجھے روکے نہ کہ آج نکاح کا دن ہے, آج آپ رہنے دیں. کمبل لپیٹ کر چھپ کر میدان جہاد میں پہنچے. نبی علیہ السلام جب مدینہ شریف تشریف لائے تو آدھی رات کے وقت نیزے کی آواز سن کر پوچھا کون ہے دروازے پر, تو کہا حضور میں سعد ہوں. سعد اس وقت, کہا حضور میں گھر گیا تھا, لیٹا, نیند نہیں آئی, خیال آیا کہ حضور ابھی چند دن ہوئے مدینہ طیبہ آئے ہیں تو آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے, تو ساری رات گزر گئی, میں آپ کے دروازے پر پہرا دے رہا ہوں. عبدالرحمن بن عوف, یہ حضرت ابو ذر غفاری کا, ابو ایوب انصاری کا واقعہ بھی ہے, اور سعد بن ابی وقاص کا. عبدالرحمن بن عوف کا بھی واقعہ ہے کہ رات کو آپ کو آواز آئی وہ جو اسلحے کی, تو آپ نے کہا کون ہے, تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس ڈر کی وجہ سے. ٹھیک جی. تو یہ مثالیں جو ہیں ہمارے سامنے موجود ہیں. حضرت ہند بنت عظام خبر دی گئی, بھائی شہید ہو گیا, رشتہ دار باقی بتائے, تو کہا کہ بس یہ بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کیسی. عبداللہ بن زید انصاری اٹھ کر کھڑے ہوں اور دعا کریں کہ یا اللہ مجھے اندھا کر دے. جب نبی علیہ السلام پردہ فرما گئے تو اب میں نے آنکھوں کا کیا کر. دیکھیے ابو سفیان جب ایمان نہیں لائے تو اس وقت جب مقام تنیم پر پھانسی دی جا رہی تھی ایک صحابی رسول کو, تو اس وقت کہا تھا کیا خیال ہے حضرت زید, جی حضرت زید کو پھانسی دی جا رہی ثنا رضی اللہ, کہ اگر اس وقت تمہاری جگہ تمہارے نبی ہوتے اور تم اپنے گھر میں آرام سے بیٹھے ہوتے, تو انہوں نے کہا کہ تم پھانسی کی بات کرتے ہو, میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ نبی علیہ السلام کے پاؤں میں کانٹا چپ جائے. تو اس وقت ابو سفیان نے جملہ کہا تھا کہ ایسا محبوب بھی نہیں دیکھا اور ایسے محب بھی نہیں دیکھے, محبت کرنے والے بھی میں نے نہیں دیکھے. اور حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام نے وہ جو محبتیں قرآن نے گنوائی تھی کہ یہ فطرتی محبتیں ہیں, لیکن یہ رکاوٹ نہ بنے, ان محبتوں کو بیک جنبش اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر قربان کیا. کتاب الشفاء سے جی اہم امور میں کامیابی کا وظیفہ. فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو شخص اپنے امور میں کامیابی حاصل کرنا چاہے تو وہ 21 دن تک نماز عشاء کے بعد سورۃ العلق 700 مرتبہ پڑھے, انشاءاللہ کامیابی ہوگی. شرط یہ اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ ضرور پڑھے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مجاہد کبیر فرماتے ہیں اگر تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان قربان کرنے میں کامیاب ہو گئے تو تم اپنے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوئے دیکھو گے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا
علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.